اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ ناظرین ہمارا جو ہم نے لاسٹ ٹائم ایک لیکچر دیا تھا، ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، دو مور منترا بائی دا یو ایس انڈیا فرام پاکستان۔ اس کو ہم نے کافی ڈسکس کیا تھا، جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے یو ایس اور انڈیا نے پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا تھا، اور پھر فردر پاکستان نے بھی کچھ ری ایکشن دیا تھا کہ کس طریقے سے یو ایس جو ہے وہ منافقت والی پالیسی اپنا رہا ہے وین اٹ کمز ٹو پاکستان اینڈ انڈیا۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کتنے، یہ میں نے تقریباً آپ کو 7 سے 8 آرگومنٹس دیے تھے کہ کہاں کہاں پر یو ایس نے مودی کو یا انڈیا کو ریلیکسیشن دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وائی پاکستان از بینگ ٹارگیٹڈ بائی بوتھ یو ایس اینڈ انڈیا۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہینس بوتھ یو ایس اینڈ انڈیا آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو لیکچر پاکستان اوور ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ پہلا، اٹ از بیکاز آف بوتھ آف دیم۔ ٹھیک ہے، یہ انڈیا اور یو ایس کی وجہ سے ہی ہے کہ اگر پاکستان آج ٹیررزم یا ایکسٹریمزم کا شکار ہے۔ پہلا کیا ہے کہ انڈیا سپانسر کر رہا ہے، اور اس کی جو ایگزامپلز ہیں میں نے ڈو مور منترا والی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے آپ کو دے چکا ہوں۔ ٹی ٹی پی کا فارمر جو لیڈر تھا احسان اللہ احسان، اس نے بھی کہا کہ انڈیا واز فنڈنگ۔ اس کے بعد جی جو اے پی ایس کا اٹیک ہوا اس کے اندر انڈین انوالو تھے۔ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی تھی پاکستان کے اندر تو میچ کھیلے بغیر وہ چلی گئی تھی، وہ جو وہاں پر ان کو تھریٹس دیے گئے تھے ان کے پیچھے انڈین انوالوز تھے۔ ٹھیک ہے، سملرلی پاکستان نے ملٹیپل ڈوزیئرس سینڈ کیے ہیں یو این جنرل اسمبلی کو، وہاں پر بھی انہوں نے پراپر ود ایویڈنس یہ بتایا گیا ہے کہ انڈیا واز انوالوڈ ان جنریٹنگ پراکسی وار، یا جس طریقے سے ایک ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے میں انڈیا کا بہت کریٹیکل رول ہے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ ادر از اکاس، دوسرا ادر از اکاس کیوں؟ یو ایس از اکاس، کیونکہ یو ایس واز دا کنٹری ہو اسپانسرڈ ایکسٹریمزم ان پاکستان ان 1980s۔ ٹھیک ہے، جو یو ایس نے جب سوویت افغان کے خلاف جب ہمیں اپنا الائی بنایا تھا پاکستان کا، اینڈ پاکستان کے لیڈرز بن بھی گئے تھے، تو اس دوران پاکستان کے اندر جو زیادہ سے زیادہ ایکسٹریمزم تھی یہ اس ٹائم کی ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ ریلیجیس کنزرویٹزم اور یہ جو نیرو مائنڈیڈنیس ہے یہ اس ٹائم کی پاکستان کے اندر انجیکٹ کی گئی ہے۔ سو دونوں انڈیا اور یو ایس، یہ دونوں دے آر دا میجر بینیفیکٹرز آف ٹیررزم ان پاکستان، اینڈ دے آر یوزنگ اٹ اگینسٹ پاکستان۔ ٹھیک ہے، فردر اب پاکستان کیوں ٹارگیٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ انڈیا ہیز نیور مسڈ اینی اپرچونٹی ٹو میلائن پاکستان۔ کوئی بھی انٹرنیشنل فورم انہوں نے نہیں چھوڑا، اگر وہ کوئی اسٹیٹ لیول وزٹ کرتے ہیں، لائک اب جس طریقے سے ابھی پچھلے دنوں یو ایس گئے ہیں مودی، تو انہوں نے وہاں پر ڈسکس کیا۔ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس وہ نہیں چھوڑتے، G20 کے اوپر انہوں نے پاکستان کو نہیں چھوڑا۔ سملرلی اور بھی جو بھی ایس سی او کی سمٹ اگر ہوتی ہے تو وہاں پر وہ یہ ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں۔ مطلب کہ انڈیا ہیز نیور مسڈ اینی اپرچونٹی ٹو میلائن یا ٹو آئسولیٹ پاکستان ایٹ انٹرنیشنل forums. Similarly, Pakistan political internal political chaos causing him internationally causing harm internationally. اب پاکستان کے اندر جو اس ٹائم انٹرنل پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکانومک انسٹیبلٹی ہے، سوشل انسٹیبلٹی ہے، یہ ساری چیزیں بھی ملک کے اندر ایک کیوٹک سی سچویشن اور انسرٹن سی سچویشن بنا کے پیش کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب یہ اس طرح کا انٹرنیشنل امیج جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر خانہ جنگی ہوگی وہاں پر دوسری نیشنز تو آ کے پھر اس طریقے کے ایشوز کریٹ کریں گی نا۔ سملرلی اکانومک ووز، جس طرح میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے، انفلیشن کا مسئلہ، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے پرابلمس چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈیٹ کا پرابلمس ہے، بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز ہیں، کرنسی ڈی ویلیویشن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے مسائل چل رہے ہیں۔ اب پاکستان اس وقت چاہتا کیا ہے؟ وائبرنٹ ڈپلومیسی اس کے پاس ہونی چاہیے، اس کو ضرورت ہے اس ٹائم اس چیز کی۔ ٹھیک ہے، پاکستان یہاں پر اپنا یہ جو ایکسپیرینس تھا ایف اے ٹی ایف کا، ٹھیک ہے، اب یہ پاکستان 3 سے 4 سال ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ یہ ٹیررسٹ جو فنڈنگز تھیں یا اس طریقے کے ایشوز تھے جن کی بیس پہ پاکستان گیا تھا، اور بیسیکلی وہ ایک پولیٹیسائزڈ ادارہ ہے ایف اے ٹی ایف بھی اب، جو کہ گریٹ پاورز کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان نے اپنی جو کمٹمنٹس تھیں وہ پوری کی، اور جو ایف اے ٹی ایف کی لسٹ سے وہ باہر آ گیا۔ ٹھیک ہے، پاکستان اس کو اپنے ڈپلومیٹس کے ذریعے، وائبرنٹ ڈپلومیسی کے ذریعے دنیا کو یہ بتا سکتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو فردر بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وی آر دا وکٹم آف دا ٹیررزم، ناٹ یو۔
ہمارا ملک جو ہے پاکستان کا یہ ایک ایجنڈا فار ریفارمز ہے بک عبدالحفیظ شیخ کی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہی پاکستانی ہیز سفرڈ $270 بلین ڈیو ٹو ٹیررزم، ٹھیک ہے، جس کے اندر تقریباً 150 جو 150 سے 170 جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے اور باقی ڈائریکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اتنے بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مسئلہ کس کا تھا؟ یو ایس کا۔ ٹیرر اٹیک تو یو ایس کے اندر ہوا تھا نا، لیکن پھر وہ افغانستان آیا اور پھر ہمیں اس کا ساتھ دینا پڑا، ٹھیک ہے، ہمارے لیڈرز بھی کچھ اس طریقے سے تھے۔ سملرلی فردر اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان ہیز presented evidence of Indian involvement in terror activities, but the world has turned a blind eye to that, as well as the blatant human rights violations in Indian occupied Kashmir and India itself۔ اور اس کی ریزن میں آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ یو ایس نیڈ انڈیا ٹو کاؤنٹر چائنا، اور یہ ان کا اس ٹائم ایجنڈا ہے، تو اس کے لیے وہ انڈیا کو امپیونٹی دیے جا رہے ہیں۔ نیڈ آف دا آر از وائبرنٹ ڈپلومیسی آفٹر سیٹنگ یور اون ہاؤس ان آرڈر۔ پہلے آپ اپنے ملک کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اس کے بعد پھر آپ اپنے اچھے اچھے ڈپلومیٹس جو ہیں ان کو آپ وائبرنٹ کریں، ان کو آپ وہ جو ایک شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے دنیا کے اندر اپنا جو میسج ہے اس کو باور کروائیں، آپ انہیں بتائیں کہ وی وانٹ دس ون، ٹھیک ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب، یہ ایک میری پرسنل اوپینین ہے کہ ان دا جو کہ جس طرح یوول نو ہراری بھی کہتا ہے کہ جو 21st سینچری ہے از این ایرا آف ٹیک، ٹھیک ہے، اور جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 21st سینچری از این ایرا آف جیو اکنامکس، ٹھیک ہے، تو جیو اکنامکس کے ایرا کے اندر آپ کی اکانومی جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی، آپ اتنے زیادہ آپ کا جو پولیٹیکل سوے ہے یا جو آپ کا پولیٹیکل سے ہے آن انٹرنیشنل فورمز اتنا زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ اپنی اکانومی کو بہتر کر لیں، آپ پولیٹیکلی اسٹیبل ہو جائیں، آپ اپنے ملک کو ٹھیک کر لیں، آپ کی بھی اسی طریقے سے قدر کی جائے گی جس طرح اس ٹائم انڈیا کی جا رہی ہے۔ انڈیا از مچ مور اسٹرانگر ان پولیٹکس، ان اکانومی اینڈ سوشلی دین پاکستان، ٹھیک ہے، تو آپ کو ان سے اگر فار ایگزامپل مقابلہ بھی کرنا ہے تو اس طریقے سے کریں کہ آپ اپنے ملک کے اندر بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئیں، ٹھیک ہے، آپ سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں آپ ان کو ان کے اوپر کام کریں، آپ دونوں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایک پیج پہ آئیں، اس کے علاوہ آپ اپنی اکانومی کے اوپر دھیان دیں، زیادہ سے زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو آپ کے ملک کے اندر میکسیمم ملینز آف ڈالرز میں، اب تو بلین کی بات بھی ختم ہو گئی، اب ملینز میں ہے آپ کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، جبکہ انڈیا کے اندر صرف ایک سیکٹر آئی ٹی سیکٹر کے اندر $160 بلین پلس کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے۔ سو یو کین understand the gap, widening gap between India and Pakistan when it comes to economy۔ تو آپ اپنی اکانومی کو بہتر کریں، جس طریقے سے انڈیا اپنی اکانومی کو انکریز کر رہا ہے ٹو کاؤنٹر چائنا، تو آپ نے اگر انڈیا کو کاؤنٹر کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو سب سے پہلے اپنی اکانومی کے اوپر دھیان دینا ہوگا، پھر آپ نے اپنے پولیٹکس کے اوپر دھیان دینا ہوگا، پھر آپ اپنی سوسائٹی کو زیادہ پروان چڑھائیں، آپ ایجوکیشن دیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز کو ہیں ان کو پرووائڈ کروائیں، آپ جو ان امپلائڈ یوتھ ہے اس کو اسکلفل بنائیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے بھی جو پاکستانی ڈیاسپورا ہوگا وہ بھی آپ کی کافی ہیلپ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جی، جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ فردر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ میں بناتا رہوں گا، آپ سے ٹیون رہیں۔ میں اس چینل کے اوپر تقریباً 420 پلس ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں، جس کے اندر کرنٹ افیئرز ہیں، آئی آر کے لیکچرز ہیں، ایسے کی تقریباً 60 سے 70 آؤٹ لائنز ہیں، تو آپ اسے وزٹ کریں اگر آپ فار دا ویری فرسٹ ٹائم اس چینل کے اوپر آئے ہیں۔ اف یو فائنڈ اٹ بینیفیشیل دین لائک اینڈ سبسکرائب دا چینل، تاکہ آپ کو جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔